السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. تو اس لیے ہم نے رمضان میں الحمدللہ رمضان بہت اسپیڈیلی گزرا، لیکن اس میں نے اپنی حدیث کی سیریز شروع کی تھی اینڈ آئی ڈیڈ 8 ویڈیوز جو کہ بہت کم ہے مجھے پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ کمنگ رمضان میں اس کو امپروو کریں گے. اللہ مجھے اس میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، دعویٰ کا کام میرے سے مزید لے اور آپ کو بھی مزید دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے بھی دعویٰ کا کام لے، آمین. سو آن دس ٹوڈے ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا جی ہاؤ یو کین مینٹین کنسسٹنسی ود دین ان دس ایرا. اس ایرا میں آپ دیکھتے ہیں بہت لوگ دین کی طرف آتے ہیں بٹ کنسسٹنٹ رہنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے. سو ہاؤ یو کین اوور کم دیٹ. لیٹس اسٹارٹ دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی دین میں کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے وہ بات یہی ہوگی کہ آپ نے دین میں اپنی لائف کے اندر کس طرح چیزوں کو سلائٹلی امپروو کرنا ہے. دین میں کنسسٹنٹ رہنا جسٹ یہی نہیں ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے بیلنس رکھنا ہے چیز کا، لیکن بیلنس کے ساتھ ساتھ دین میں کنسسٹنٹ رہنا اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہوگا کہ دین میں آپ امپروومنٹس لے کے آتے جائیں اور اسی طرح دین کے اندر آپ اپنے نئے ایکشنز کو ایڈ کریں. کس طرح؟ اللہ سے بسم اللہ. سو سب سے پہلے اس کو بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دین میں امپروومنٹ آتی کس طرح ہے. دین میں امپروومنٹ اس طرح بالکل نہیں آتی کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے. گناہ سب سے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا متھ ہے کہ جی نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. جتنے مرضی نیک ہو جائیں آپ، ایز لانگ ایز کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صرف وہی ہستے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے. ان کے علاوہ جتنا کوئی بڑا نیک بندہ ہوگا اس سے گناہ ہوں گے، ریگارڈلیس کی کیا پوزیشن ہے اس کی، ریگارڈلیس کہ وہ کس مرتبے پہ بیٹھا ہوا ہے. گناہ ہر بندے سے ہو جاتے ہیں بیکاز ہم سب انسان ہیں. تو جو نیک بندے کا جو ایک آپ کو کرائٹیریا ہوتا ہے، جو بندہ امپروومنٹ لے کے آتا ہے اپنے اندر، دین کے اندر کنسسٹنسی مینٹین کرتا ہے، وہ اپنے ایکشنز کے اندر آہستہ آہستہ امپروومنٹ لے کے آتا ہے اور کبھی اسٹاپ نہیں کرتا. آپ کے ذہن میں ایک چیز آئے گی، چلیں میں عبداللہ ہو گیا ہوں، میں دین میں نیا آیا ہوں اینڈ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. میں نے چلیں احادیث سے اسٹارٹ کر لیا. میں نے جی صحیح بخاری کی پوری والیوم اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا کہ میں نے ساری کتابیں پوری ختم کرنی ہے، میں نے جتنی احادیث اس میں لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری پڑھوں گا. میں نے اسٹارٹ لے لیا دین کا یہاں سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سو عبداللہ بھائی امپروو کا مطلب کیا ہے؟ امپروو میں کیسے کروں؟ میں اسٹارٹ کہاں سے کروں؟ آپ نے اسٹارٹ بالکل بیسکس سے لینا ہے. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو سے بتایا تھا، بالکل بیسک کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کے بعد کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز کے بعد اسٹڈی آتی ہے، دین کو سمجھنا آتا ہے. اب آہستہ آہستہ یوٹیوب پہ مختلف اسکالرز ہیں، یوٹیوب پہ بہت ساری اس طرح کی انفارمیشن ملتی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے کچھ ہٹ ملے گا، کچھ موسٹلی علماء سے، کہ یوٹیوب پہ کچھ سورس نہیں ہے نالج کا، لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارا ماڈرن یوتھ ہے، جن کے لیے میں موسٹلی ویڈیوز بناتا ہوں، جن کے لیے میں موسٹلی دعویٰ کرتا ہوں اپنے فیلوز کے لیے، اپنی ایج فیلوز کے لیے، ان کے لیے سنس ڈے ون مسجد میں آ کر بیٹھنا اور 2-3 گھنٹے وہاں پر رکنا پاسبل نہیں ہے. میجورٹی کے لیے، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کمپیریٹیولی ایک ایسے بچے کے لیے جو کہ دین پہ ابھی کمپلیٹلی نہیں آیا، اس کے لیے چیز بہت ایزی ہے کہ وہ اپنے موبائل پہ یوٹیوب اوپن کرے اینڈ فار نیکسٹ 2 آورس وہ آرام سے پوڈ کاسٹ دیکھ لے دین کے اوپر. اس کے لیے چیز بہت ایزی ہے اینڈ اس کے لیے یہ چیز اس کو اپنے ایک ذہنی طور پہ، اس کو اگر وہ ایک ٹیک گیک ہے تو اس کو کبھی بھی چیز سے مسئلہ نہیں ہوگا. وہ بولے گا ٹھیک ہے میں تو سب سے لیٹسٹ طریقے سے دین کو سیکھ رہا ہوں. اس کے لیے زیادہ اس کے لیے چیز اٹریکٹیو رہے گی. تو اسی لیے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو مسجد ضرور جائیں. مسجد سے کنیکشن بہت ضروری ہے، علماء سے کنیکشن بہت ضروری ہے. اگر تو یہ چیز پاسبل ہے، اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ تھرو علماء دین لرن کر سکتے ہیں، اپنے دین کے اندر امپروومنٹس لے کر آ سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، تو علماء کے ذریعے اس چیز کو کریں. اس سے بہتر کوئی طریقہ ایگزسٹ نہیں کرتا. علماء سے رابطہ کریں. لیکن اگر آپ کو یہ چیز پاسبل نہیں لگ رہی اور آپ کو سوچ کے ہی کہتے ہو کہ میں یہ کیسے کروں گا، تو ٹرائی اٹ فرام یوٹیوب. پھر یوٹیوب پہ اچھا سورس ہو سکتا ہے آپ کی نالج کا. یوٹیوب پہ مختلف چینلز ہیں، ان کو سبسکرائب کریں، ان سے نالج دیں اینڈ آہستہ آہستہ روز کا گول بنا لیں کہ میں نے آج دین کے اوپر میں نے مسجد میں جا کر 15-20 منٹ بیٹھنا ہے اور مولوی صاحب کا یہ لیکچر سننا ہے. اگر مسجد نہیں جا رہے، نماز پڑھ کے فوراً گھر واپس آتے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے گھر آ کر روز 1 یا 2 ویڈیو 10 سے 15 منٹ کی دیکھنی ہے دین کے اوپر. ڈاکٹر اسرار صاحب کی دیکھ لیں، یوتھ کلب کی دیکھ لیں، یا انٹرنیشنلی دیکھنا تو مفتی مین کی بے شک دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ شیخ بلال اسد کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یمن کو بہت سارے داعی ہیں، بہت سارے مفتی ہیں اور بہت سارے اسپیکرز جن کو آپ سن سکتے ہیں. تو دین میں آہستہ آہستہ امپروومنٹس لے کر آنا بہت ضروری ہے. آپ آہستہ آہستہ امپروومنٹس دین میں لے کر آئیں گے اینڈ آپ کو نظر آئے گا کہ آہستہ آہستہ میں اپنے دین پہ کنسسٹنٹ ہو رہا ہوں. بہت جسٹ لائک میں اس سیریز میں ہمیشہ میں کیا کہتے ہیں ایک لینگویج یوز کرتا ہوں،
ایک سینٹینس یوز کرتا ہوں کہ بہت ایکسٹریم بھی نہیں ہونا اور بہت لینٹ بھی نہیں ہونا. آپ نے دین میں آہستہ آہستہ امپرومنٹس لے کے آنی ہے اینڈ آہستہ آہستہ یو ول سی دا افیکٹس انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی, جسٹ 5 منٹس لانگ. اس میں نے اسے ڈسکس کرنا تھا کہ آپ دین میں کنسسٹنٹ رہتے ہوئے امپروومنٹ کیسے کریں گے, بیکاز یہ بھی کنسسٹنسی کا ایک راز ہے کہ آپ چیز کو آہستہ آہستہ امپروو کرتے رہیں اینڈ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوگا کہ اسلام ہے کیا, اسلام کا مطلب کیا ہے, میں نے اسلام کو ایز اے وے آف لائف پریکٹس کیوں کرنا ہے. ان کویشچنس کے آنسرس خود ڈھونڈیں, ان کو آپ سمجھیں اینڈ انشاءاللہ اسلام ول بیکم اے وے آف لائف فار یو. آمین. جزاک اللہ.